بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور شہر حیدرآباد کے ہاسپٹلز کے تعلق سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج جس تیزی کے ساتھ میں کرونا وائرس کے پازیٹیو پیشنٹس حیدرآباد شہر میں بڑھتے جا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ہاسپٹل کی کمی محسوس ہو رہی ہے، بڑی سختی کے ساتھ ہاسپٹلز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جہاں پر یہ وبا پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز بہت ہی زیادہ کرونا وائرس کے پازیٹیو پیشنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، ایسی صورتحال میں جتنے بڑے بڑے شہر کے جانے مانے ہاسپٹلز ہیں، سارے ہاسپٹل فل ہے، اور لوگ اگر کوئی بھی کرونا کا پیشنٹ ہے یا اگر کوئی کرونا کے سمٹمز کسی میں نظر آ رہے تو ایسی صورتحال میں لوگ 5، 6، 8، 10 ہاسپٹل گھوم رہے، 10 گھنٹے 15 گھنٹے لوگ اپنے ساتھ میں اپنے سگے رشتہ داروں کو لے کے، پیشنٹ کو لے کے، مریض کو لے کے سارے شہر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ شہر کے چاروں کونے چھان مارے، جدھر ہاسپٹل ہے، جتنی دور ہے، جتنی نزدیک ہے، جتنا چھوٹا بڑا ہاسپٹل ہے، ہر ہاسپٹل کی طرف لوگ رخ کر رہے اور بھاگ دوڑ کر رہے اسی آس امید کے تحت کہ اگر ہم کو یہ ہاسپٹل میں اگر فوراً علاج مل گیا، اگر اس ہاسپٹل میں فوراً ایڈمٹ کیا گیا ہمارے پیشنٹ، ہمارے سگے رشتہ داروں کو، تو ان کا ممکن ہے کہ صحیح وقت پہ علاج ہو جائے گا۔ اور اسی آس امید میں لوگ اتنے ہاسپٹل کی خاک چھان رہے، اور کئی کیسز تو ایسے ہو رہے کہ لوگ 5، 6، 8، 10 ہاسپٹل گھومنے پھرنے میں 5 سے 10 گھنٹے کا وقت نکل جا رہا ہے، اور اسی دوران اگر کوئی پیشنٹ کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جا رہی ہے تو ایسے پیشنٹ راستے میں یا ایمبولینس میں یا دواخانے گھومتے گھومتے دواخانے کی سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں لوگوں کی موت ہو جا رہی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دونوں شہر یا سارے حیدرآباد شہر اور اس کے آس پاس کے سارے قریبی علاقوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے راستے میں موت ہو گئی۔ نہ صرف حیدرآباد شہر میں بلکہ ہندوستان کے کئی شہروں میں، ہر چھوٹے بڑے شہر میں یہ ایک روز کا معمول، پچھلے ایک مہینے سے یہ روز کا معمول بن گیا ہوا ہے۔ ہم کتنے نیوز چینل پہ، کتنے اخباروں میں یہ خبر ہم روز سن رہے، دیکھ رہے، پڑھ رہے کہ اتنے لوگ اس وجہ سے مر گئے کہ پیشنٹ کی طبیعت بگڑتے جا رہی تھی اور وقت پہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملا، اور راستے میں یا پیشنٹ کی بیماری زور پکڑنے کی وجہ سے پیشنٹ کی موت ہو گئی، یا بر وقت ہاسپٹل میں انٹری نہیں ملنے کی وجہ سے، یا بر وقت علاج نہیں ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی موت ہو گئی۔ اور اس کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگوں کے پاس میں سب کچھ ہے، لیکن صرف ان کے پاس میں اگر نہیں ہے تو وہ ہاسپٹل کی کمی ہے یا پھر علاج کرنے والے ڈاکٹروں کی کمی ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹے موٹے کلینک ہے تو ان لوگوں کے پاس میں وہ ساز و سامان نہیں ہے، وہ سارے ایمرجنسی ایکوپمنٹ نہیں ہے، اور وہ ایسے سیریس پیشنٹ کا یا ایسے کوئی سیریس کیس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، یا ان کے پاس میں وہ تمام ضروری آلات نہیں ہے جو ایک بڑے ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ زندگی کی جنگ ہار گئے اور موت کی نیند سو گئے۔ میں آپ کو اس کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری مجلس اتحاد المسلمین کے چیف جناب بیرسٹر اسد الدین صاحب اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے میری ادباً گزارش ہے، التجا ہے کہ ہندوستان کی شان ہے آپ لوگ، ہندوستان کی سیاست کے دو بڑے نام ہیں آپ لوگ، سارا ہندوستان آپ کے نام سے، آپ کے کارناموں سے واقف ہے، اور آپ کو بے انتہا سارا ہندوستان پسند کرتا ہے۔ سارے ہندوستان کے آپ خاص طور پہ کچھ سالوں سے آپ اقلیت کے ایک خاص لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اقلیتوں کے علاوہ بھی آپ جتنے بیکورڈ کلاسز ہیں، جو جتنے ایسے شیڈیول کاسٹ ہے، شیڈیول ٹرائب ہے، یا اور دوسری جو مائنورٹیز ہے، آپ ان تمام کی نمائندگی کر رہے، آپ ان لوگوں کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھا رہے۔ آپ ایک پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں آپ کے اتنے بڑے چرچے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ ایسے ایسے حساس
ایشو کے اوپر آپ بحث کرتے، بات کرتے، آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے، اس سے عام لوگوں کے دلوں میں جو چھوٹے طبقات ہیں ان کے دلوں میں آپ ایک مسیحا کا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کی سیاست کے ایک ایسے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں۔ آپ لوگ آپ کو بے حد پسند کرتے، آپ کے کارناموں کی وجہ سے، آپ کی حق بات کرنے کی وجہ سے، آپ کی سچی بات کرنے کی وجہ سے، آپ کی بے باک دلیرانہ جو آپ کا اپنا انداز ہے، رویہ ہے بات کرنے کا، کام کروانے کا، حق بات منوانے کا، اس سے آپ کو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، کروڑوں لوگوں کی چاہت بنے ہوئے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، حیدرآباد شہر میں آپ کے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، آپ کے میڈیکل کالج ہے، آپ کے ہاسپٹل ہے، اور آپ اتنا مطلب لوگوں کے لیے اتنا بڑا مدد کر سکتے۔ آپ کے ہاسپٹلز میں آپ ایک ایسی صورتحال سے سارا شہر گزر رہا ہے جہاں پر ہاسپٹل کی کمی ہے، ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹ کی کمی ہے، اور آپ کے ہاسپٹل میں ماہرین ہے، آپ کے ہاسپٹل میں بڑے بڑے اسپیشلسٹ موجود ہیں، آپ کے اتنے بڑے لیول کے ہاسپٹل ہے کہ جہاں پر سینکڑوں لوگوں کا بیک وقت علاج ہو سکتا ہے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے، التجا ہے، خدا را آپ ایسے وقت میں قوم اور ملت کے لیے جو غریب طبقات ہے، جو لوگ پریشان ہیں، جن کی معاشی حالات کمزور ہے، یا جو لوگ صرف ہاسپٹل ڈھونڈتے پھرتے اپنے سگے رشتہ داروں کو لے کے جا رہے، اور راستے میں ان کے اپنوں کی موت ہو جا رہی ہے کیونکہ ان کو بر وقت کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، کوئی علاج کی سہولت نہیں مل رہی، کوئی ہاسپٹل ان کو پچھلے 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ لوگ اس قدر پریشان ہیں۔ اور اگر بڑی مشکل سے کسی ایک ہاسپٹل میں جگہ ملتی تو کوئی ایک دن کے 1 لاکھ چارج کر رہے، کوئی ایک دن کے 50,000 سے 1 لاکھ کے بیچ میں چارج کر رہے، اور 10 دن 15 دن میں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے مطلب لوگوں کے پچھلے 5 مہینے سے 6 مہینے سے لوگ لاک ڈاؤن میں ہے، کاروبار خراب ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس میں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے، اور جو لوگ اب اپنے اپنوں کا علاج کرانے کے لیے گھر سے لے کے نکل رہے تو کوئی چیز بیچ رہے، سونا بیچ رہے، کوئی اپنے آپ کو کسی سے قرضہ لے رہے، کوئی گھر رہن رکھا رہے، یا کوئی اپنی قیمتی چیزیں بیچ رہے اور اپنوں کا علاج کرانے کی کوشش کر رہے۔ آپ برائے مہربانی آپ سے التجا ہے، آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، آپ کو اس کا قوم بھی آپ کو دعا دے گی، اور آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کا جو وقار ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اور آپ کی ساری دنیا میں چرچے زیادہ ہونے لگیں گے، آپ کا نام زیادہ ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، آپ کو اور لوگوں کی زیادہ دعائیں بھی ملے گی، اور آپ کا نام اس لیے بھی ہوگا کہ ایک اچھا کام کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بے انتہا شہرت سے نوازتا، بے انتہا عزت سے نوازتا ہے، اور اس کو اور اس کی زیادہ ترقی، اور زیادہ سے زیادہ اس کی ترقی بھی ہوتی۔ لہٰذا آپ پلیز برائے مہربانی کم سے کم آپ کا ایک ہاسپٹل کورونا کے پیشنٹس کے لیے وقف کر دیجئے۔ کم سے کم اس وقت شہر کی اتنی بری صورتحال ہے کہ ہم اپنے ایک سگے رشتہ دار کے لیے پچھلے 1 مہینے سے اتنے سخت پریشان ہیں۔ 5 ہاسپٹل ہم گھومے، 5 ہاسپٹل گھومے، اور ہر ہاسپٹل میں اتنی بڑی بڑی رقم ادا کرنا پڑا ہم لوگوں کو، اس کے باوجود بھی ہاسپٹل میں کوئی صحیح علاج نہیں ہو رہا۔ ہاسپٹل والے اتنی بڑی رقم لینے کے بعد میں بھی نہ پیشنٹ کو ٹھیک کر رہے، نہ صحیح دیکھ بھال کر رہے، صحیح علاج کر رہے، نہ ان کے اپنے لوگ مطمئن ہے، نہ پیشنٹ مطمئن ہے، اور لوگ بس ہاسپٹل والے تو اپنے پیسے بنا رہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، آپ پلیز، آپ یہ اتنا اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے سب چیزوں کا آپ کو مالک مختار بنایا، آج یہ سارے دواخانے آپ کے کنٹرول میں ہیں، میڈیکل کالجز آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور آپ اتنے بڑے شہر کے ایک ایسے جانے مانے تاریخی شہر کے آپ ایم پی ہیں، اور وہاں کی عوام، آپ وہاں کی عوام کے دل پہ راج کرنے والے ہیں، وہاں کی عوام، بلکہ آپ سارے ہندوستان کی عوام کے دل میں ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم مرتبہ، ایک اہم درجہ رتبہ رکھتے ہیں آپ۔
آپ برائے مہربانی یہ لوگوں کے لیے اعلان جتنا جلدی ہو سکتا آپ اعلان کریے، کم سے کم آپ کا ایک ہاسپٹل عوامی خدمت کے لیے، کرونا پیشنٹوں کی خدمت علاج کے لیے آپ کھولیے تاکہ غریب غربا لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر عطا کرے اس کا، اور ہماری اس التجا، اس ریکویسٹ کو آپ برائے مہربانی آپ اس کے اوپر نظر غور کیجئے، اور جتنی جلد ہو سکتی ہے آپ عوام کے لیے آپ کے ہاسپٹل کرونا وائرس، کرونا پیشنٹ کے علاج کے لیے کھول دیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔